الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد بزرگوں دوستو، آج جس موضوع سے آپ سے میں مخاطب ہوں، چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق ماہ شعبان سے ہے۔ شعبان جو ہے نا، یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر جب انسان روزے رکھتا ہے نا، تو اس کی روزے رکھنے کی بدولت ایک پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے لیے انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ انسان روزے رکھتا رہتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو روزہ رکھنے میں پرابلم نہیں ہوتی، اللہ کا حکم آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ رسومات، رسم و رواج یا خرافات اس ماہ شعبان کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کے اوپر سے ہم نے پردہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز وہ بات کریں گے جس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہوگی۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس منصب، جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ یہاں انسان وہ بات نہیں کر سکتا جس کی دلیل نہ ہو، اور نہ کرنی چاہیے۔ اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات آپ تک پہنچے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب آپ کے پاس اللہ نے علم دے دیا ہے اور اس کو آپ بنی اسرائیل کی طرح بند کر کے رکھیں گے تو فرمایا کہ پھر وہ خیانت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس جو بات پہنچے گی، اساتذہ کرام سے جو اللہ کی طرف سے ہمیں علم ملا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو خوش و خرم رکھے۔ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شعبان ہے۔ شعبان کے اندر دیگر بدعات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بدعات بھی ہوتی ہیں جس کا رد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ اس چیز پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان، آج 8 شعبان میرا خیال چل رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ 15 شعبان کی رات آئے گی، اس کے اندر پھر بعض لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، عبادت پوری رات کرتے ہیں، پوری رات نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اپنی عوام کو یہ بھی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، آپ اس دن رات کو آ جائیے گا، 4 رکعت کے اندر وہ سب کی قضا ہو جائے گی، جس کو قضاء عمری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا انشاءاللہ آج رد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یوں بولتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ ہم جو بات بھی انشاءاللہ کریں گے قرآن کے اندر سے کریں گے، تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور کھل جائے۔ کیوں؟ قرآن بھی بینات ہے، کھول دینے والی کتاب ہے، فرقان ہے، ہر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اس آیت کو لے کر اپنی دلیل بناتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ مبارکتاً، کون سی مبارک برکت والی رات ہے؟ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ فیہا یفرق، اسی رات میں ہر حکیمانہ، کل امر حکیم، معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس سے ہم نے اس چیز کو واضح کرنا ہے جو اس کا حقیقی مراد ہے۔ مفسرین کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہمارا کام ہے مفسرین کی جو تفاسیر ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا، کیونکہ ہر بندہ تو اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ کون سی بات کون سی جگہ پر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس آیت کی تشریح کون سا مفسر کیا کر رہا ہے۔
حضرت ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یا اور بھی دیگر علماء نے نا اس سے مراد تو شب قدر لی ہے، یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کا یہ جو کلام ہے، اللہ کا یہ جو قرآن ہے، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، پھر وہاں سے جتنا جتنا اللہ کو منظور تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اترتا گیا۔ اب کیونکہ اسی رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر جتنا اللہ کے پیغمبر پر اتارنا تھا اللہ اتارتے گئے۔ اس کا مطلب کہ انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اب یہ مبارک رات شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے۔ اس کی وضاحت ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے سورہ قدر کے اندر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس کے اندر بھی اس کی دلیل دی جاتی ہے، اس کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ آیا اس کے ساتھ بدعات کا کوئی رد بھی ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا جائے نا تو وہ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو آپ کی روٹین کے مطابق عبادات ہیں نا ان کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے، وہ تو معمول کے مطابق ہونے چاہیے۔ رمضان کے روزے جب ہم شعبان کے رکھیں گے تو اس کے ساتھ پریکٹیکل ہوگا، وہ بھی آپ اپنی ترتیب جاری رکھ سکتے ہیں، جتنے روزے رکھیں جتنا آگے چلائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ان کے نزدیک کوئی اس پر خاص فضیلت کی حدیث موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعبان کا جو مہینہ آتا ہے اس کی ایک رات کو مخصوص کیا جاتا ہے عبادات کے اندر۔ میرا بھائی بات اصل یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے اور انعامات بھی اللہ کے استعمال کر رہا ہے، نعمتیں بھی اڑا رہا ہے، تو پھر پورا سال گھر میں بیٹھنا اور پھر ایک رات آگے سارا زور لگانا یہ کوئی اصل بندگی تو نہیں ہے نا۔ اصل بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن ہو روزانہ۔ ایک انسان پورا سال کبھی مسجد نہیں گیا، پورا سال اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، کبھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اب وہ سال کے بعد شب برات کی رات آتا ہے، اس نیت سے آتا ہے کہ میں آج رات عبادت کروں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا جی، پاس ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ترتیب دنیاوی کاموں کے اندر بھی نہیں قابل قبول، تو اسلام کے اندر شریعت کے اندر کہاں سے قبول ہوگی؟ اصل بندگی تو یہ ہے کہ انسان روزانہ نمازیں پڑھے، 5 پڑھے، نوافل پڑھے جتنی توفیق ہو، پھر سال کے بعد وہ شعبان کے اندر عبادت کرے تو اس کو لطف بھی آئے گا۔ پورا سال انسان مسجد میں نہ آئے اور ایک رات کے لیے وہ اس پر بیٹھ جائے کہ میں کیا کروں گا جی، عبادت کروں گا تو آج قبول ہو جاؤں گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا انا انزلنا، جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ جو قرآن مجید ہے بیت العزت میں نازل ہوا شب برات میں، پھر بیت العزت سے جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات، تو اس رات کو بیت العزت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں کہ اس دن یہ نازل ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو پھر اپنی طرف سے کیوں من گھڑت کہانیاں گڑھیں؟ اللہ کا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آیا، پھر آسمانی دنیا سے اللہ نے جتنا چاہا اتنا پھر کیا کر دیا جی، اپنے پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق، اسی رات کل امر حکیم، ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا جی؟ کہ اللہ اپنے فرشتوں کو کچھ انتظامات دیتے ہیں شب قدر کی رات، یعنی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، تو کچھ رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں، جس طرح کہ یہ رات آتی ہے تو آتش بازی بھی شروع ہو جاتی ہے، میٹھا پکانے کی عادت ہے، حلوے شلوے، تو یہ مولویوں یا ہمارے بنائے ہوئے من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں۔ اس رات کے ساتھ یا اس مہینے کے ساتھ اس قسم کا اسلامی کوئی حکم نافذ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ ہم سے، اللہ کے رسول بہت زیادہ قریب تھے، اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے والے تھے، جان نثار تھے اور ہر حکم کو جان دے کر پورا کرنے والے تھے۔ تو لہٰذا ہماری اور ہمارے اسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔